بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں الیاس بابر امان، آپ کی چینل الیاس بابر امان ٹی وی کے ساتھ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے رپورتاج یا ریپورتاج۔ آئیے جانتے ہیں کہ رپورتاج کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل الیاس بابر امان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ازراہ کرم اسے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں تاریخ کے جھروکوں سے رپورتاج کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ اردو نثری ادب کا آغاز 19ویں صدی میں کافی عروج پر رہا۔ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے انگریز افسروں کو اردو سکھانے کے مقصد سے فورٹ ولیم کالج اور فورٹ سینٹ کالج اور مشرقی علوم کے لیے دہلی کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس سلسلہ میں اس وقت کے نامور مصنفین کو ملازمتیں بھی فراہم کی گئیں تاکہ وہ آسان فہم اور عام زبان میں ادب تخلیق کر سکیں اور اس دور کے انگریز افسر اردو بول چال سے واقف ہوں اور وہ یہ زبان سیکھ لیں۔ یہی وجہ تھی کہ 19ویں صدی میں اردو نثر کو فروغ حاصل ہوا۔ اردو نثر کے آغاز و ارتقاء میں فورٹ ولیم کالج کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اس کے علاوہ سر سید کی علی گڑھ تحریک نے سونے پر سہاگا کا کام انجام دیا۔ سر سید خود بھی ایک اچھے نثر نگار تھے۔ انہوں نے اردو نثر کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ سر سید نے سینکڑوں مضامین لکھے، علاوہ اس کے اپنے ساتھیوں سے بھی لکھوائے۔ اس طرح اردو نثر کی جدید بنیاد ڈلی۔ اردو نثر ترقی کے زینے طے کرتی گئی۔ سر سید محسن اردو تھے، ان کا اردو نثری کارنامہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ان حالات میں غیر افسانوی ادب کو استحکام نصیب ہوا۔ فروغ اردو میں کئی اصناف کا اضافہ ہوا۔ ان کی انتھک کوششوں کی بدولت اردو نثر ارتقائی مراحل طے کرتی گئی اور اس کا سہرا سر سید اور علی گڑھ تحریک کے سر جاتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں نثری اصناف کا بول بالا ہے۔ ہمارے ہاں جو قدیم روایت تھی داستان کی، مرثیے کی یا غزل کی، تو جب انگریز آئے تو اپنے ساتھ مختلف قسم کی اصناف لے کے آئے، ناول لے کے آئے، افسانہ لے کے آئے، آزاد نظم لے کے آئے، نظم کی مختلف صورتیں لے کے آئے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اردو جو ان سے ہے وہ بہت ساری مغربی اصناف کو اپنے اندر اس خوبصورتی سے سموئی ہوئی ہیں کہ کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ اس رہتل کی، اس زمین کی یا اس علاقے کی یہ صنف نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو سٹرکچر ہے، جو سانچہ ہے، اس سے کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ آپ کی اپنی جو جمالیات ہے، جو آپ کی اپنی زبان، آپ کے تجربات ہیں، وہ اکثر دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ اس کو کسی بھی ساخت کے اندر بخوبی سما سکتے ہیں، اور اگر خاص طور پہ آپ ایک عمدہ لکھاری ہیں تو آپ اس صنف کو مقامی بنا لیتے ہیں۔ تو رپورتاج کا بھی کچھ یہی صورتحال ہے۔ اردو ادب میں اکثر نثری اصناف انگریزی ادب کے زیر اثر شامل ہوئیں۔ مضمون نگاری ہی کی طرز پر نثری صنف رپورتاج یا رپورتاج انگریزی زبان سے اردو ادب میں شامل ہوئی۔ ترقی پسند تحریک سے متعلق کہا گیا کہ ترقی پسندوں نے اردو کو 3 تحفے دیے: افسانہ، آزاد نظم اور رپورتاج۔ وہیں ناول کے فن کو بھی عروج کی منزلیں عطا ہوئیں۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر رپورتاج نگاری کے فن کا آغاز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ فن مقبول ہونے لگا۔ رپورتاج ظاہری طور پر صحافت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس صنف کو نثری لاطینی اور فرانسیسی زبانوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ جو انگریزی میں رپورٹاج اور جو رپورٹ کے ہم معنی ہے، رپورٹ سے مراد عموماً کسی پروگرام کی رویداد بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی پروگرام یا رپورٹ یا محفل کی رپورٹ میں ادبی اسلوب ہو، تخیل کی آمیزش ہو اور معروضی حقائق کے ساتھ ساتھ باطنی لمس بھی عطا کیا جائے تو یہ ادبی صنف کہلاتی ہے۔ آپ کو میں آگے چل کے کرشن چندر کے ایک رپورتاج کا ایک اقتباس سناؤں گا، آپ اس کو دیکھیے گا کہ کس طریقے سے یہ محض عام ٹیلی ویژن رپورٹ یا اخباری رپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ادب کا ایک خوبصورت حصہ بن گئی ہے، جو کرشن چندر جیسے ایک بڑے لکھاری کے ہاتھ سے 1947 میں چھپی تھی۔
رپورٹاج فرانسیسی کا لفظ ہے، انگریزی زبان میں اس کے لیے رپورٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس صنف میں لکھنے والا نہ صرف کسی اہم واقعہ یا حالات، کسی سفر کا حال، میلے ٹھیلے، حادثہ یا کسی جنگ کے محاذ کی رپورٹ بیان کرتا ہے، بلکہ وہ ان واقعات کی جزئیات و تفصیلات میں اپنے نقطۂ نظر اور تخیل کی آمیزش بھی شامل کرتا ہے۔ یعنی آپ صرف یہ بتا دیں گے اس وقت دھماکہ ہو گیا، 10 بندے یہاں پہ کھڑے آئے، فلانے بندے سے بات کریں، تو محض رپورٹ ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس میں اپنا تخیل ڈالیں گے، ادبی چاشنی ڈالیں گے اور اپنا نقطہ نظر بھی ڈالیں گے، تو یہ رپورٹاج ہو جائے گی، رپورٹاج ہو جائے گی۔ یعنی کسی حادثے، مقام اور واقعہ کو دیکھ کر جو مصنف کے دل و دماغ پر گزرتی ہے اسے بعین ہی رقم کر دیتا ہے۔ تو رپورٹاج کا تعلق ماضی اور مستقبل کی بجائے حال سے ہوتا ہے۔ مصنف چشمدید واقعات و مشاہدات کو اپنی داخلی کیفیات کے ساتھ شامل کر کے پیش کرتا ہے۔ رپورٹاج میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ کوئی آدمی کسی قلعے کا دورہ کرتا ہے، اگر وہ صرف واپسی پہ یہ لکھ دے کہ قلعے کی دیواریں ایسی تھیں، میں وہاں پہ گھوما، اتنے کمرے تھے، اتنے ہالز تھے، اتنے فوارے تھے، وغیرہ وغیرہ، گویا اس نے ایک رپورٹ دی آپ کو۔ لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہاں میں نے زمانے کی جو دست برد سے خراب ہوتی ہوئی دیواروں کو دیکھا، وہاں پہ جو محرابیں تھیں ان کو، مطلب اس نے اپنی کیفیات کو بھی ساتھ بیان کر دیا، تو وہ محض رپورٹ نہیں رہی۔ رپورٹاج کی مصنف کی آنکھ کیمرے کی آنکھ کی مانند ہوتی ہے، لیکن کیمرے کی تصویر میں مصنف کی تصویر جیسا جذبہ، خلوص، جوش و شوق اور سوز و ساز نہیں ہوتا۔ مفہوم یہ ہے کہ رپورٹاج ایک ایسے پودے کی مانند ہے جس کی جڑوں کو صرف اور صرف سچائی، خلوص اور اندرونی جذبے کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انگریزی میں رائٹنگ intended to give an account of observed or documented events، کہ ایک ایسی تحریر جس کا مقصد دستاویزی اور مشاہداتی واقعات کو اپنے زیر متن کرنا، نظر متن کرنا، اس کو رپورٹاج کہتے ہیں۔ A reportage should give the reader a feeling for the setting and the people. Often the writers do that by describing the atmosphere and interviewing some of the people at an event. A reportage consists of a headline, an introduction, a body, and a conclusion. مختصر یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں خارجیت اور داخلیت کا ایک حسین امتزاج ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے شیر و شکر ہوتی ہیں اور دونوں ہی اس صنف کے معیار کا تعین کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ رپورٹاج صرف چشمدید واقعات پر لکھا جاتا ہے، سنے سنائے واقعات پر لکھی گئی کوئی تخلیق، افسانہ، ناول یا ڈرامہ تو ہو سکتی ہے، رپورٹاج نہیں۔ رپورٹاج دور جدید کی پیداوار ہے۔ رپورٹاج اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بر صغیر کی تقسیم کے وقت سکھوں نے مسلمانوں سے جو خون کی ہولی کھیلی، پاکستان داخل ہونے والی مسلمانوں کی گاڑیاں تباہ کر دی گئیں، مسلمان عورتوں اور بچوں پر جو طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، تو اس جامع اور ہمہ گیر صنف نثر نے اپنے اندر ان ہنگامی اور خون آشام موضوعات کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت جو رپورٹاج لکھے گئے ان میں جمنا داس کا خدا دیکھتا ہے، شاہد احمد دہلوی کا دہلی کی بپتا اور تاجور سامری کا جب بندھن ٹوٹے مشہور ہیں۔ جدید دور میں رپورٹاج کو جن چیزوں نے ترقی اور خوشحالی بخشی، ان میں زمانے کے انتشار، معاشی و سیاسی کشمکش، جنگ اور سیلاب کی تباہ کاریاں، سپر پاورز کے مابین بڑھتی ہوئی جدید اسلحے کی دوڑ اور سٹار وار جیسے پروگرامز بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ رپورٹاج کا کینوس جنگ اور فسادات تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان کے علاوہ ادبی تقاریب، تہذیبی جلسوں اور سیر و سیاحت پر بھی بڑے خوبصورت رپورٹاج لکھے گئے۔ ادبی اور تہذیبی جلسوں پر یادیں، ظہیر سجاد، صبح ہوتی ہے، کرشن چندر، خزاں کے پھول، عادل رشید، ممبئی سے بھوپال تک، عصمت چغتائی، یہ مشہور ہیں۔ سیر و سیاحت پر جو رپورٹاج سامنے آئے ان میں اور زمین اور 5 ستارے، خواجہ احمد عباس، الف لیلہ کے دیس میں ظفر پیامی، پاکستان میں چند روز، زوئے انصاری اور برسبیل لندن محمود نظامی قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ اردو میں رپورٹاج لکھنے والوں میں حمید نظامی، عنایت اللہ، حمید اختر حمید، فخر ہمایوں، مستنصر حسین تارڑ اور ممتاز مفتی شامل ہیں۔ یاد رکھیے کہ سفر نامہ اور چیز ہے، رپورٹ اور چیز ہے، اور رپورٹاج اور چیز ہے۔ یہ جو بڑے نام ہیں انہوں نے افسانے بھی لکھے، سفر نامے بھی لکھے اور رپورٹاج بھی لکھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رپورٹ اور رپورٹاج میں فرق کیا ہوتا ہے۔ رپورٹ اور رپورٹاج میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ میں پیش کیے جانے والے واقعات
لکھنے والے کے نقطہ نظر اور اس کی رائے کے بغیر ہوتے ہیں، جبکہ رپورتاج میں مصنف کے تخیل کو بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے رپورتاج افسانے کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن رپورتاج افسانے سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ افسانے میں کردار، مقام اور واقعات مصنف کے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں، جبکہ رپورتاج میں یہ سب اصل ہوتا ہے۔ رپورتاج نگار کی ذمہ داری اپنے مشاہدے اور آنکھ دیکھنے والے واقعات کا بیان اور سمجھانے پر توجہ رکھے، اس واقعے کے سب پہلوؤں کو مد نظر رکھے، اس واقعے یا شخص کے ظاہری اور باطنی خصائص اور کوائف پر اشارہ کرے، اپنی رپورٹ اور باتوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت، ارشاد اور رہنمائی کرے اور اطلاعات دے، اپنی رپورٹ میں مخاطبین کی خواہشات اور میلانات کو مد نظر رکھے، اس واقعے یا رودات کے مطابق اور اطلاعات کو اچھی طرح اور دلچسپی کی صورت میں جمع کرے، وحدت زمان اور مکان، یہ بہت ضروری ہے، زمان و مکان ایک ہو، مطلب یہ نہیں کہ آپ سیٹنگ پیش کر رہے ہیں آج سے 400 سال پہلے کی اور وقت آپ بتا رہے ہیں جن سا ہے کہ آج کا، یعنی زبان و مقام کے اندر یہ سیٹنگ، کردار اور واقعات اور جگہیں ایسی ہوں کہ لوگوں کا اس پہ بلیویبلٹی کا عنصر زیادہ واضح ہو۔ اپنے بیان میں تخیل اور ذاتی احساسات اور جذبات کو بھی دخیل کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو بیچ میں شامل کیا جا سکتا ہے، تاہم رپورتاج نگار کو وقائع کو بیان کرنا چاہیے، جو ان واقعات کو بیان کرنا چاہیے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ آپ دیکھیے، آپ کے سامنے کرشن چندر کی تصویر ہے، جو 1914 کو وزیر آباد پاکستان، اس وقت کے جو بر صغیر تھا، اس میں پیدا ہوئے، پھر یہ بعد میں ممبئی چلے گئے۔ ہندوستان میں جیسے اس دور میں ہر بر صغیر، کیونکہ کاسموپولیٹن سٹی تھا، بڑا شہر تھا کراچی اور ممبئی، تو لوگ وہاں پہ اپنے روزگار کی تلاش میں جاتے تھے، جس طرح پاکستان سے لوگ کراچی میں جاتے ہیں، تو یہ پھر وہاں پہ چلے گئے اور یہ وہاں پہ 1977 کو فوت ہوئے۔ تو یہ ان کا پہلا رپورتاج ہے پودے کے نام سے، جس کو ہم اردو ادب کی پہلی باقاعدہ رپورتاج کہتے ہیں۔ اب آپ ان کے موضوعات کو دیکھیں: بوری بند، گاڑی میں، حیدرآباد اسٹیشن، اجلاس، پرانا محل، بطخوں کے ساتھ ایک شام، واپسی اور منزل، یعنی یہ ایسے نہیں ہے، بالکل محض تخیلاتی نہیں ہے، لیکن ایک رپورٹ ہے۔ مثلا آپ جس پارک کا ذکر کر رہے ہیں، اس پارک میں کوئی اور آدمی جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے کرشن چندر یا جو بھی جس کا اس نے اس قسم کا رپورتاج پڑھا، اس کو وہ فیلنگ وہاں پہ محسوس ہو۔ اب ہم پودے سے ایک اقتباس پڑھیں گے۔ اس رپورتاج میں سفر کی صعوبتوں، قیام گاہ کی آسائشوں، اجلاس کی کاروائیوں اور حسین شاموں کا تذکرہ بہت دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ایک بڑی کتاب ہے اور طنز و مزاح کی پھول جڑیاں پھوٹتی نظر آتی ہیں، لیکن اس دلچسپ انداز بیاں اور ہنسی مذاق میں کرشن چندر اپنے مطلب کی بات بھی کیا جاتے ہیں۔ اب اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ یہ ایک بڑی لائٹ سی ایک تحریر ہے، لیکن اس کے اندر ایک بڑی سنجیدہ بات بھی ہے۔ راجہ شامراج کا محل، پرانا محل، شہر میں واقع ہے۔ اونچی فصیل کے اندر ایک خوشنما باغیچہ ہے، باغیچے میں ایک مور ناچ رہا تھا۔ اتنی بڑی لائبریری، اتنی اچھی لائبریری، ہر موضوع پر کتابیں جنہیں غالباً آج تک کسی نے کھول کر پڑھا نہ تھا۔ اب اس چیز کو آپ ذرا دیکھیے کہ محض خوبصورتی بیان نہیں کرنی، محض اس کے واقعات بیان نہیں کرنے، اپنی بات بھی کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائبریری میں کتنی کتب ہوتی ہیں، عام طور پہ وہی کتب کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو آپ کے نصاب سے متعلق ہوتے ہیں، یا پھر آپ کو تحقیق کر رہے ہیں۔ بہت سی کتابیں، بیسیوں کتابیں وہاں پہ ایسے ہی پڑی پڑی سوئی رہتی ہیں، جن کو کوئی کھولتا نہیں، جو بڑی نایاب کتب ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی کتاب کو اس کا قاری نہیں ملا، یا کسی فن کو اس کا قدردان نہیں ملا، تو ظاہر ہے پھر یہ مسائل ہوں گے۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پوری لائبریری میں صرف 2 بچے پڑھ رہے تھے۔ یہ سنگ مرمر کے مجسمے تھے اور سنگ مرمر کی کتاب کھولے اس پر جھکے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ تھوڑے سے علامتی ہو گئے ہیں، اور نہ جانے کتنے سال سے اس طرح جھکے ہوئے اس کتاب کے 80 صفحے کو پڑھ رہے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے وہاں پہ 2 مجسمے ہوں جن کے ہاتھ میں کتاب ہو، یہ بھی ممکن ہو کہ وہاں پہ 2 حقیقت کے لوگ بیٹھے ہوں، لیکن وہ صرف 2 ہی تھے۔ یعنی اتنے پڑھنے والوں میں لائبریری میں آپ بھی دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ بیٹھ کے صرف گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ سنگ مرمر کی کتاب، یہ سنگ مرمر کے محل، لیکن ہم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ ایک کمرہ اشتراکیت کے موضوع سے متعلق تھا، یہاں ہزاروں کتب جمع تھی۔ مصاحب ہمیں اس طرح دیکھ رہے تھے گویا ہم تماشا ہوں اور وہ تماشائی۔ ان کی نظریں گویا کہہ رہی تھی کہ تمہارے اس ایسے سینکڑوں لوگ یہاں آتے ہیں اور دعوت کھا کر رخصت ہو جاتے ہیں۔
یہاں ہم ادیبوں کو بلاتے ہیں اور سرکس والوں کو بھی اور مداریوں کو اور مسخروں کو. یہاں سیاح آتے ہیں اور بھک منگے بھی اور سیاستدان بھی. ہمارے راجہ صاحب بہت اچھے ہیں لیکن ان کے اچھا ہونے سے آپ لوگ اچھے نہیں ہو سکے. سردار صاحب آپ کی قمیض پھٹی ہوئی ہے, آپ کی شیروانی کا بٹن غائب ہے. سبتے میاں قدوس صاحب آپ نے یہ جھولا کیسے لٹکا رکھا ہے؟ مہندر بھائی آپ نے سر پر یہ جنگل سا کیا لگا رکھا ہے؟ کرشن چندر آپ کی پتلون پر 10 پیوند ہیں. آپ لوگ یہاں کیا کھا کر ترقی پسندی کا دعویٰ کریں گے؟ سامنے مور ناچ رہا ہے. ابھی ایک پورا تخیل بھی ہے اور پوری علامتی نظام بھی ہے جس سے انہوں نے اپنی نظریاتی جو جڑت تھی اس کو بھی واضح کیا. لائبریری کے اندر جو بیابانی تھی اس کو بھی ظاہر کیا اور اس کا ایک منظر ہمارے سامنے پینٹ کر دیا. یہ پودے سے صفحہ نمبر 107 سے اقتباس لیا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگریزی میں آپ بہت سارے میگزینز میں دیکھتے ہیں, رپورٹاج, رائز آف نیو پاپرازی, بہت سارے آپ جو اچھے میگزینس ہیں یا اچھے اخبار ہیں, ڈان ہے, دی نیوز ہے یا دا گارڈین ہے, اس کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہیں, نیو یارک ٹائمز میں پڑھتے ہیں, رپورٹاج ہوتے ہیں جو محض رپورٹ نہیں ہوتے بلکہ جو رائٹر نے آبزرو کیا ہوتا ہے, مشاہدہ کیا ہوتا ہے, جو فیل کیا ہوتا ہے اس کو وہ اس میں مینشن کرتے ہیں. تو معزز خواتین و حضرات, آج ہم نے رپورٹاج کے متعلق پڑھا. انشاءاللہ پھر کسی لیکچر میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو انشائیہ ہوتا ہے, سفر نامہ ہوتا ہے, رپورٹاج میں کیا وہ نازک مقامات ہیں جو ایک دوسرے سے ان کو مختلف کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, اور اپنے کامنٹس اور اپنی رائے اور سوالوں کے لیے آپ کامنٹ سیکشن استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.